تو جی ہم سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں ہمارے چیف گیسٹ صاحب کرنل اقبال شاہین صاحب کا. جی آپ نے وقت نکالا اور آپ آ گئے سر, بہت بہت شکریہ. اور ان کے حوالے سے میں یہ کہوں جی کہ یہ بانی ہے فرنٹیئر ہومیوپیتھک کالج کے. اور ایک دوسری آنر کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں BHMS پشاور یونیورسٹی سے شروع کروانے والے یہ پہلی شخصیت ہے جی. تو ہم یہ چاہتے ہیں جی کہ کرنل صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں, چند باتیں, ایک دو باتیں ہمارے ساتھ شیئر کریں سر. سو پلیز ویلکم کرنل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سید الرحمان صاحب, وائس پریزیڈنٹ آف دا نیشنل کونسل آف ہومیوپیتھی, اور ڈاکٹر عثمان صاحب کو میں یہاں دیکھ رہا ہوں, ماشاء اللہ کوئی 65 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں الحمدللہ. اور ڈاکٹر اقبال صاحب ہیں نوشہرہ کے, پہلے تو میری ملاقات نہیں تھی, آج ملاقات ہوئی, لیکن آئی ایم ویری سوری آپ کی خوبصورت باتیں میں سن نہیں سکا. اور اعوان صاحب نے کافی اس کا تذکرہ ہلکا سا کیا درمیان میں, لیکن میں کسی وجہ سے ابھی تھوڑی سی بات چیت آپ سے ہوگی, پہلے آ نہیں سکا. اس کے ساتھ ساتھ میں ڈاکٹر ارشد اعوان کا بہت ہی شکر گزار ہوں. ایک پروگرام پہلے بھی ان کا اٹینڈ کر چکا ہوں اور آج یہ دوسرا پروگرام ہے. میرا خیال ہے کہ ان حالات میں جو اس وقت پاکستان میں چل رہے ہیں, خصوصاً پولیٹیکل حالات جو چل رہے ہیں, وہ اتنی تکلیف دہ ہیں کہ جس کی وجہ سے سبھی ہم ذہنی طور پر ان سب میں بہت, چاہے لیڈیز ہوں گھر میں یا جو بھی ہوں, وہ ذہن میں ہی ہر وقت رہتی ہیں. اس کا پریشر جو ہے ہم سب صاحبان پر ہوتا ہے, اور جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے جو پروگرام پہلے ہوا کرتے تھے وہ آج کل بہت ہی کم ہو رہے ہیں. جب آپ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں لیٹس میک دا ہومیوپیتھک پریکٹس اور دا پریکٹس آف ہومیوپیتھی ایزی. ہاں وہ چیز مانی جا سکتی ہے کہ آپ بچے جو ہیں اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں. آج کا زمانہ بھاگم بھاگ کا زمانہ ہے اور سبھی چاہتے ہیں کہ سیکنڈوں میں اور منٹوں میں جو ہے وہ ہم ایک کام کو کر سکیں, مریض کا علاج کر سکیں. کوشش آپ کی ہوتی ہے کیونکہ موبائل کی وجہ سے زندگی بے صبری میں چلی گئی ہے, تو ایوری بڈی وانٹس کہ میں بس انن فنن جو ہے وہ ٹھیک ہو جاؤں. اور پھر اتنے عرصے سے جو آپ ایلوپیتھک سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں ان کی دوائیاں تو ہیں ہی انن فنن کی. اب اس انن فنن سے جو ہمارے اوپر گزرتا ہے وہ تو علیحدہ چیز ہے سائیڈ ایفیکٹس کے طور پر, لیکن ہماری سب طبیعتوں میں یہ ہے کہ ہم بہت جلد اپنے علاج کو کر سکیں. اچھا, ہریمن صاحب کا ہلکا سا میں تذکرہ کروں گا جو کہ آپ کو یاد ہی ہے, لیکن پھر بھی میں اس چیز کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر سیموئل ہریمن واز اے ٹرمنڈس انڈیویژول, اینڈ ایٹ اے ویری ینگ ایج انہوں نے 10 زبانیں سیکھی ہوئی تھیں, اور عربی بھی علیحدہ تھی, اور اس کے علاوہ گریک زبان بھی انہوں نے سیکھی ہوئی تھی. اور اگر آپ کو یاد ہے جب کہ وہ میڈیکل کی تعلیم کر رہے تھے تو ایک بچے کو, ایک اور اسٹوڈنٹ کو اپنے ساتھ جو گریک زبان جانتا تھا اور اس کو کچھ نہیں آتا تھا, اس کو جرمن زبان یہ سکھاتا تھا, اور اس کی وجہ سے اس کو کچھ پیسے ملتے تھے اور وہ اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکا. اور آپ کو اگر یاد ہے تو 1812 میں جو ڈاکٹر سیموئل ہریمن کا ڈیزرٹیشن تھا اس میں انہوں نے باقاعدہ عربی زبان کی وجہ سے انہوں نے ہارون رشید جو ہمارا خلیفہ گزر چکا ہے ماشاء اللہ, بہت ہی کمال کی شخصیت تھی, اس کو اس میں باقاعدہ انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے. ہسٹورک پہلی بار ذکر ہوا آج سے 2500 سال پہلے. یہ ٹاکنگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بات ہو رہی ہے, ہپوکریٹس کے زمانے کی. تو انہوں نے سیمیلیبس کا ذکر کیا, اور یہ دونوں الفاظ ہیں ہی, اور کیورنٹر بھی, یہ تینوں الفاظ جو ہیں یہ ہیں ہی گریک زبان کے. But the credit goes to Samuel Hahnemann because after picking these words and in being in a tremendous poor state, اتنا غریب اس زمانے میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ وہ اپنے صابن نہیں ہوتا تھا تو آلوؤں سے اپنے کپڑوں کو صاف کرتے تھے, اور اسی طریقے سے روٹی اتنی کم ہوتی تھی کہ اس کو وزن کیا جاتا تھا
تاکہ کسی بچے کو کم روٹی نہ ملے. یہ تو ویسے ہی میں نے ہلکا سا آپ کو ایگزامپل دیا, لیکن دیکھیں جب وہ ریسرچ کرنا چاہتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ لگن ڈالی ہوئی تھی تو پاورٹی واز ناٹ اے پرابلم, اٹ واز ناٹ اے پرابلم. اور انہوں نے جو ہے وہ سیملیا سیملیبس کورینٹر پر کام کر کے, اور جیسے آپ اس کو جانتے ہیں لائکس کیور لائکس اور سنکونا آف سینیلس اور باقی کہانی کا آپ کو ذکر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایلوپیتھک سسٹم کا جو علاج ہو رہا ہے اور جو آپ چاروں طرف جانتے ہیں, اٹ از دا فارماسیوٹیکل کمپنیز, اور وہ اپنے میڈیکل ریپس بھجواتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت کارڈز وغیرہ چھپے ہوتے ہیں, انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ جی جہاں تک ہارٹ کا تعلق ہے اور یہ سمٹمز اور یہ ہماری دوائیاں ہیں جو کہ آپ استعمال کریں گے. اف یو آسک میٹیریا میڈیکا, ان کی بھی میٹیریا میڈیکا ہے. نو ایلوپیتھک ڈاکٹر وڈ ہیو ہز میٹیریا میڈیکا ود ہم, اور وہ آپ کی طرف دیکھنا شروع کر دے گا کہ یہ لفظ اس شخص کو آتا کیسا ہے کہ میٹیریا میڈیکا ہمارا بھی ہوتا ہے. بٹ سی ہومیوپیتھی کہ اگر آپ بیلیڈونا کا تذکرہ کر رہے ہیں تو آج سے 2 سال پہلے بھی بیلیڈونا کا اسی طریقے سے تذکرہ ہوا کرتا تھا جیسے آپ ابھی کر رہے ہیں. تو آپ بیلیڈونا کو 200 سالوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں, اور جہاں تک اس کے سمٹمز کا تعلق ہے یو آر بیوٹیفلی ایبل ٹو پک دیم اپ. اور اب تو کمپیوٹرز آ گئے ہیں وچ از ایبل ٹو سوئفٹ ملینز آف پیجز فار یو, اور آپ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جو چیز آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ جو ڈاٹا ہے وہ انہی کو ملتا ہے. اور اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر جو آپ دیکھتے ہیں بلینز آف ڈالرز کا کاروبار جو ہو رہا ہے وہ ایلوپیتھک سسٹم کا کاروبار ہو رہا ہے. سو دا ادر سائنسز وہ بالکل پیچھے کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں تک سپورٹ کا تعلق ہے. آپ ساتھی جو زندہ ہیں اور جو ہمت ہے اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں, اٹ از آل بیکاز آف یور مائنڈ. الحمدللہ کہ آپ اس پر یقین کرتے ہیں کہ یہ خوبصورت سائنس ہے اور اس سے آپ لوگوں کی زندگی کو تباہ نہیں کر رہے ہیں اور اس سے لوگ صحت یاب ہو رہے ہیں. تو ماشاءاللہ اتنا کم جو ہمیں کلینکس وغیرہ میں ملتا ہے, لیکن کیوں دنیا داری کے پیچھے انسان ہمیشہ پڑ جائے کہ بہت ہی محلات ہوں. آج کل آئی تھنک جس طریقے سے پاکستان میں اور لوگ بہت کرپشن کر رہے ہیں, ایسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے لیے کتنا سسٹم بنا ہوا ہے کہ آپ پریکٹس کر رہے ہیں, آپ کی پریکٹس اچھی ہے تو سرٹنلی آپ کو انگلینڈ لے جانا, امریکہ لے جانا, یہ انہی فارماسیوٹیکل کمپنیز کا کام ہے. دے پرچیز دا انٹائر ہیلتھ سسٹم ایٹ دا فیڈرل لیول, دین دے پرچیز جو ان کے جو بہت ہی پڑھے لکھے ڈاکٹر صاحبان ہوتے ہیں, جو ان کے پروفیسرز ہوتے ہیں, ان کو خرید لیا جاتا ہے. اینڈ سلولی اینڈ اسٹڈیلی ادر پیپل جوائن دا رینکس ٹو ہیلپ ود دا ہیلتھ آف دا پیپل. اگر اتنا کمال کا تھا تو پاکستان کو تو ہیلتھ میں بہت آگے نکل جانا چاہیے. تو آپ دیکھیں اپنا جو آپ جو مٹرنل mortality ریٹ کی بات کرتے ہیں, اٹ از ون آف دا ورسٹ ان دا ورلڈ دیٹ یو ہیو. اور اس طریقے سے انفنٹ mortality ریٹ از ون آف دا ورسٹ ان دا ورلڈ دیٹ یو ہیو. آپ کو یاد ہے کہ اگر آپ کسی بھی ملک کا معلوم کرنا چاہیں ان کا ہیلتھ سسٹم کیسا ہے, تو ویری سمپل تھنگ از کہ ایک ڈاکٹر کے ساتھ 4 نرسز ہونی چاہیے. اور آج سے کوئی 10 سال پہلے بھی تو انہوں نے بہت ہی زیادہ نرسنگ کالجز کھولے ہیں, آئی تھنک 500 اور 600, اس سے پہلے نہیں ہوا کرتے تھے. اینڈ آئی ریمبر آئی آسکڈ دس کویسچن ان انٹرنیشنل کانفرنس فرام آور پرائم منسٹر, اینڈ دین سرٹنلی ہی واز ناٹ ایبل ٹو آنسر. تو ورلڈ یہ کہتی ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر ہے تو 4 نرسز ہونی چاہیے. آپ کے ہاں ایک نرس کے ساتھ 7 ڈاکٹرز ہیں. آپ ابھی جائیں اور آپ دیکھیں, آپ یہی دیکھیں گے کہ وہاں پر جو کام نرسز کرتی ہیں بنیادی طور پر the doctors are doing it. Why? Because such a large number of doctors have been produced all over. اور ہر انسان کے دل میں آپ بھی اور ہم بھی جس کو جو بھی سوچتا ہے میرے بچے جو ہیں وہ ڈاکٹر ہی بن جائے. Unfortunately that is where all the people are going. دیکھیں آپ زیادہ اس پر ایمفسائز نہیں کروں گا. امریکہ جیسے ملک ہے تو وہاں ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس اویلیبل ہوتے ہیں. And you do know that you cannot purchase a single antibiotic without the prescription, کیونکہ کل آپ اس کے اوپر کیس کر سکتے ہیں. یہاں پر تو کوئی بھی ڈاکٹر, آپ بھی
اگر اینٹی بایوٹکس خریدنا چاہیں 1 کروڑ روپے کے تو آپ کو تو بڑی خوشی سے وہ دیں گے, اینڈ دے وڈ لو یو اینڈ دے وڈ لائک یو, آپ کو حج پر بھی بھیج دیں گے اگر آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, یو نو. سو دیٹ از ناٹ اے پرابلم ان پاکستان. لیکن ایک بالکل بلائنڈ ایریا میں ہم چل رہے ہیں. تو امریکہ میں اس وقت سائیڈ ایفیکٹ جو ہے, اٹ از دا 4th بگیسٹ کلر ان یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. وہ باقاعدہ ان کے جو اینول رپورٹس آتی ہیں اور جو ان کے ایلوپیتھک فیملی کی جو ہیں, اس میں اٹس دا 4th بگیسٹ کلر ایز فار ایز یو ایس از کنسرن. تو آپ کے یہاں آپ گاؤں میں جا کر ذرا آپ معلوم کریں, اپنی گاؤں میں معلوم کریں کہ کتنے اسٹیرائڈز جو ہیں وہ بچوں کو دیے جا رہے ہیں. آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے. جتنے بھی ہمارے پیرامیڈکس ہیں اور جو سب پریکٹس کر رہے ہیں, دو دے آر ناٹ پرمیٹڈ ٹو پریکٹس اینڈ ناٹ ٹاکنگ اگینسٹ somebody, بٹ ان ریئلٹی آپ معلوم کریں کہ کون سب سے زیادہ امپورٹ کر رہا ہے. سو دا بگیسٹ import of the steroids is done by the allopathic system and followed very nearly by the hikmat, not the homeopath. اچھا, آپ جب کسی آپ کی دعاؤں سے ٹھیک ہو جاتے ہیں, جیسے انہوں نے تذکرہ کیا, تو اسٹریٹ اوے یہ تو سب اسٹیرائڈ سے ٹھیک ہوا. اور جو بھی آپ سویلین سے ملتے ہیں, آپ سے بات, یار آپ کی دعاؤں میں اسٹیرائڈ تو نہیں ہے. اتنا زیادہ ہم نے سب کے دماغوں میں ڈال دیا ہے کہ بالکل تباہی کے حد تک ہم چلے گئے ہیں. تو خدا تعالیٰ آسان کرے. پلیز ریممبر, میں ذکر کر رہا تھا ڈاکٹر غیور صاحب کی, اور ان کی کنورسیشن تھی آپس میں عبید اللہ دور صاحب نے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ غیور, میں زندگی میں کبھی ہارا نہیں ہوں, لیکن میں ہومیوپیتھی سے ہار گیا ہوں. ہومیوپیتھک سسٹم ایک سمندر ہے. دس از واٹ عبید اللہ دورانیز ورڈز, تقریباً ایسے ہی انہوں نے کہے, اور جو مجھے یاد ہے غیور صاحب نے تقریر میں اپنی کہا. ہومیوپیتھی ایک سمندر ہے جناب. آپ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس سے بہت محبت کرنی ہوگی. آپ نے سب چیزوں کو گھر کی اور اپنی زندگی کی اور اپنے بچوں کی چھوڑ کر اور ہومیوپیتھی کے پیچھے ہی پڑ جانا آپ کو پڑتا ہے, اور پھر آپ کی کتابوں پر کتابیں پڑھتے چلے جائیں گے. میرا خیال ایک بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے ساتھی جو ہیں بہت ہی کم کتابیں پڑھتے ہیں. اگر میں ساتھیوں سے پوچھوں کہ اس سال, ابھی تو خیر 2 ہی مہینے, دوسرا مہینہ چل رہا ہے, پچھلے سال کتنی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں, مشکل سے 2 یا 3 صاحبان ہوں گے جو 2 یا 3 کتابوں کا نام لے لیں گے. ان دا ورلڈ, دا موسٹ انریڈ پیپل ان دا ورلڈ آر دا مسلمس. یعنی مسلمان ممالک تمام جو 100 سالوں میں کتابیں تمام مسلمان ملک مل کر جتنے چھاپتے ہیں, اسپین جیسا ملک 1 سال میں اتنی کتابیں چھاپتا ہے. اینڈ دا موسٹ ویل ریڈ پیپل آر دا جیوز. وہ اچھا خاصا جو ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں. تو ہم جب پڑھنے سے اتنے دور چلے جائیں گے, دیکھیں ہانیمن واز ون آف دا بیسٹ کیس ٹیکر. اور کئی بار میں نے سنا ہے وہ قصہ, اور آپ کو یاد بھی شاید ہوگا کہ مسٹر یانگ جو کہ کوئی 12-13 سال کا تھا, اور ان کی انہوں نے کیس ٹیکنگ کی اور وہ ٹھیک ہوا ماشاءاللہ. انگلینڈ میں نہیں ہوا تھا, یہاں ہوا. اور اس کے بعد جب یہ 70-80 سال کا تھا, اس کو باقاعدہ بلایا گیا ہومیوپیتھک کے بہت بڑے فنکشن میں. ہی واز این اولڈ مین. اس سے پوچھا کہ آپ کا جو پرابلم تھا وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا, ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ دا ڈاکٹرز جو آپ کی کیس ٹیکنگ کر رہے تھے. اینڈ ہی سیڈ دیٹ دا موسٹ ونڈرفل پرسن واز ہانیمن, جس نے میری کیس ٹیکنگ کی, اور پھر اس کے بعد میں ٹھیک ہو سکا. ایک تو جب میں ملا تو ان کے چہرے سے مجھے ایسے لگا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. سو کائنڈلی ریممبر کہ جب بھی آپ کے پاس مریض آئے تو مہربانی کر کے ماتھے کے اوپر سلوٹیں نہ رکھیں, بہت خوشی سے بہت اس کو ہمت دلائیں, اور اس کے بعد بات چیت بڑے مزے سے کرتے جائیں, بجائے کہ اس کی جیب کی طرف ہمارا خیال ہو. ایز یو فائنڈ ناؤ 8 پلاٹ ہو گئے, 9واں پلاٹ میں نے خریدنا ہے, بس زمین تھوڑی سی مہنگی ہو گئی ہے. دس از واٹ ہیرس اتنی, یعنی دنیا کے پیچھے ہم پڑ گئے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہم پر کرم کرے. بٹ دا بیسٹ پارٹ از ہومیوپیتھ. آئی ٹیل یو کہ جب ہم سب غریب ہوتے ہیں, اللہ کا بہت کرم ہے کہ آپ اس دنیا سے تھوڑے سے فاصلے پر خدا تعالیٰ نے آپ کو رکھ دیا ہے. سو ہی واز دا بیسٹ کیس ٹیکر. دس از واٹ دس ینگ جینٹل مین ایٹ دیٹ ٹائم, اور پھر اب بوڑھا بن چکا تھا, اس نے یہ کہا
کہ انہوں نے پھر جب میری کیس ٹیکنگ کی اور بہت ٹائم انہیں لگایا تو میں بہت حیران تھا کہ اس سے اچھی کیس ٹیکنگ کسی اور ڈاکٹر نے انگلینڈ میں اس کا سب کچھ ہوا تھا اور یہ جرمنی اس کو فرانس لے کر آئے تھے. اس زمانے میں ڈاکٹر ہانیمن واز ان فرانس اٹ سیلف. تو اور یہاں پر پھر اس زمانے میں جب کوئی آتا تھا پیشنٹ تو فاصلے بہت زیادہ تھے, آنا جانا بڑا مشکل تھا, ٹانگیں وغیرہ پر خرچ تو لوگ 6 مہینے وہیں پر کسی ہوٹل میں ٹھہرتے تھے اور پھر اس کے بعد جب یہ ٹھیک ہو جاتا تو ایسے ہی 6 مہینے جب یہ ٹھیک ہوا اور جب یہ لے جانے لگے تو اس محترمہ جو اس کو لے کر آئی تھی, کوئی اور محترمہ تھی جو اس کا دل دکھا تھا اس پیشنٹ کے اوپر, تو انہوں نے ہانیمن صاحب سے کہا کہ جی آپ کا کتنا خرچہ ہوا. تو ہانیمن نے کہا, حالانکہ ہانیمن وہ ٹیک اے لاٹ آف منی جو بھی وہ کیس کرتے تھے, اور انہوں نے سارے ہومیوپیتھس کو کہا تھا کہ ایلوپیتھ ڈاکٹر سے کم پیسے مت لو تاکہ تمہاری عزت بنی رہے. اس نے کہا آئی ول ناٹ ٹیک اینی تھنگ آئی ول ناٹ چارج اینی تھنگ ایٹ آل. تو اس محترمہ نے کہا کیوں نہیں, آپ نے تو بہت خرچہ کیا ہوا ہے. تو اس نے اگر آپ اتنی جینرس ہیں کہ اس کو انگلینڈ سے لے کر آئی ہیں اور اس پر سارا خرچہ کر رہی ہیں, تو آپ کا خیال ہے کہ میں اتنا جینرس نہیں ہو سکتا. He did not take anything at all. But that is not the very important thing is کہ اس نے کیس ٹیکنگ, تو ہم لوگ کتنے کیس ٹیکنگ میں اچھے ہوتے ہیں, ہم کتنا کیس ٹیکنگ کی کتابیں پڑھ چکے ہیں تاکہ ہم تھوڑا بہت اس چیز کو بھی سمجھ سکیں. And this is what Hahnemann would always say. He would say it hundreds of times. جب بھی کسی نے آ کر کہا کہ جی بہت مہربانی اور آپ نے جو ہے میرے مریض کو, not me, I am only an instrument, اور یہ آپ کو اللہ ٹھیک کر رہا ہے. آپ ضرور اس پر یقین رکھیے, اور یہ ہے ہی ایسا, کیونکہ آپ نے دوسرے کو بھی وہ دوا دی اور وہ نہیں ٹھیک ہو, اور اس کو دی تو یہ ٹھیک ہو گیا. اللہ ہی ٹھیک کر رہا ہے. آپ ضرور اپنے کمال کو جو ہے وہ اللہ کے سپرد کیجیے گا, اور وہ آپ میں اور زیادہ انشاءاللہ کمال جو ہے وہ لائے گا. تو خدا تعالیٰ ہم سب پر کرم کریں. آئی ایم ویری ہیپی دیٹ دیز ینگ جینٹلمین, اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کہ آپ نے کون, یعنی سینہ بسینہ لوگ رکھتے ہیں اپنے دوائیوں کو تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے. فلاسفی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ بیکاز وی بلیو دیٹ ایوری انڈیویجول ہیز اے سیپریٹ میڈیسن. ہاویور پھر بھی ہم سم و ادھر ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہمارے مریض کہیں اس کو نہ مل جائے. تو الحمدللہ ڈاکٹر اوان ہیز گاٹ این اوپن مائنڈ این اوپن ہارٹ. آپ سب بھی شیئر کریں جی, جس طریقے سے کنویں ہوتے ہیں اور جس کنویں سے آپ زیادہ پانی نکالتے ہیں, دریابی کنواں اس کو کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اور پانی اس میں لاتا ہے. آپ کا بھی ایسا ہی ہوگا. سو پلیز ٹرائی ٹو ورک ہارڈ, اور انشاءاللہ کوشش ہوگی. آپ سب کی آج کل کا زمانہ بڑا چیلنجنگ زمانہ ہے. اٹ از نو ٹائم فار آئی اینڈ یو ٹو ریسٹ اینڈ سلیپ اوور. یو ہیو گاٹ ٹو ورک ہارڈ اینڈ بی ٹریمنڈسلی ڈیووٹیڈ ٹو یور پیشنٹ. جو بھی آپ کے ساتھ آتا ہے آپ پوری کوشش کریں کہ اس کی ہیلپ کر سکیں, اور خدا تعالیٰ آپ پر بہت ہی کرم کرے انشاءاللہ کہ آپ اچھا علاج معالجہ کر سکیں.